أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا اور اے نبی یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں اسے فرما دیں کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل عطا کیے تھے اس نے پہلے ایک طرف کی تیاری کی یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا اس نے سورج کو ایک کالے پانی کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا وہاں اسے ایک قوم ملی ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے کہ ان کو تکلیف دے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اس نے کہا جو ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے بہترین جزا ہے اور ہم اس کو آسانی کے احکام دیں گے پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا سامان نہیں ہے ان کی حالت یہ تھی اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے پھر اس نے ایک اور مہم کا انتظام کیا یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا اسے ان کے قریب ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھ سکتی تھی ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد برپا کرتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے پیش کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیں اس نے کہا
جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کر رکھا ہے وہ کافی ہے، تم بس مجھے افرادی قوت مہیا کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ۔ جب اس نے دونوں پہاڑوں کی درمیانی جگہ کو پر کر دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ جلاؤ، یہاں تک کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس میں پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو زمین بوس کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے جو سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے۔ سور پھونکا جائے گا اور ہم سب کو پوری طرح جمع کریں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کفار کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کے بارے میں اندھے بنے ہوئے تھے اور نصیحت سننے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 101۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، مشرکین مکہ نے جن 3 سوالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ ان سوالات کے جوابات آپ دے نہیں پائیں گے، جس کی بنیاد کے پر آپ کی رسالت ثابت ہو جائے گی کہ آپ رسول نہیں ہیں اور آپ کی رسالت غیر معتبر ہو جائے گی، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا کیا اور آپ نے لوگوں کو بتا دیا۔ ان میں کا تیسرا سوال تھا ذوالقرنین سے متعلق۔ ذوالقرنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں قرن سینگ کو کہا جاتا ہے، قرنین 2 سینگ، اور ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے 2 سینگ والا۔ اب یہاں 2 سینگ سے کیا مراد ہے؟ 2 سینگ سے جیسا کہ آپ نے ترجمے کو سنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک مشرق اور دوسرے مغرب ان دونوں انتہاؤں کا سفر کیا تھا اور وہاں تک فتوحات حاصل کی تھی، یہ ایک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے ایسا تاج استعمال کیا تھا جس کے پر مینڈھے کے 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور یہ علاقہ آپ کو اگر تاریخ کے پر مطالعہ کریں گے، اس ضمن میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین تحقیق پیش کی ہے، ایک اصحاب کہف کے متعلق اور اسی سے جڑا ہوا ہے ذوالقرنین سے متعلق۔ یہ کہتے ہیں ان کی اپنی تحقیق کے مطابق کہ ذوالقرنین دراصل میں خورس ہے یا سائرس، جو کہ ایرانیوں کے ہاں مشہور تھے اور وہ انہیں نبی کی حیثیت سے دیتے ہیں، اور علاوہ ازیں وہ اس بات کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی قریب میں ہی جو ایران کے اندر ایک بہت بڑا مجسمہ دریافت ہوا، اس میں راجہ خورس کے تعلق سے جو تصویر نمایاں ہوئی اس کے سر کے پر باقاعدہ 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ یہ توجیحات ہیں، تحقیقات ہیں، قرآن مجید جو پیش کر رہا ہے اسی ضمن میں۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ قرآن کوئی تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے کہ آپ تاریخ اور جغرافیہ یا سائنس و ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھیں۔ قرآن کا اصل مقصود انسان کے لیے ہدایت ہے، اسے زندگی کیسے گزارنا ہے، اپنے رب کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا، یہ اصل مقصود قرآن مجید کا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ اے نبی، آپ سے یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں عنقریب اس کے بارے میں کچھ باتیں تم لوگوں کو بیان کروں گا۔ ذکرہ کا مطلب جو نصیحت والی ہیں، ساری چیزوں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، اس میں سے جو نصیحت کے قابل انسان کے لیے جو فائدہ مند ہے وہ بیان کروں گا۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے ذوالقرنین سے متعلق یہ سمجھ لیا کہ یہ سکندر مقدونی ہے، جس کی تاریخ کے اندر جس کا تذکرہ ملتا ہے، جو پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب لے کر چلا تھا اور 26 سال کی عمر میں جس کی وفات واقع ہو گئی۔ ان کے اور ذوالقرنین میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دنیا فتح نہیں کر پایا
اور اسے ظالم کی حیثیت سے، قابض کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید نے ذوالقرنین کو عادل کی حیثیت سے پیش کیا ہے کہ وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ ذوالقرنین سے متعلق ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ کچھ باتیں اشارہ کرتی ہے ان کی نبوت کی جانب، جیسا کہ اللہ نے ان کو احکامات دیے۔ اس بنیاد کے پر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے کہ وہ نبی تھے، اور جس انداز میں اللہ نے ان کو خطاب کیا اور احکامات دیے یہ صرف نبی کے پر ہی ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے۔ قرآن مجید نے جتنا حصہ پیش کیا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کی تفسیر میں کچھ باتیں آتی رہیں گی۔ تو ان لوگوں نے سوال کیا تھا، اور اس سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے مقام سے ہٹایا جا سکے اور آپ کی نبوت کو غیر معتبر قرار دیا جا سکے، لیکن ساری تفاسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قرآن مجید کے ذریعے ان لوگوں کے سامنے لا کر بیان کر دی۔ اب یہاں آگے جیسا کہ سد ذوالقرنین، یعنی وہ دیوار جسے ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ احکامات ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ اللہ آگے بیان کر رہا ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر قسم کے وسائل اور اسباب انہیں فراہم کیے تھے۔ اب لازمی بات ہے زمین کے پر اقتدار، حکومت، اس کے لیے بہت سارے اسباب کی ضرورت ہے۔ فوجیوں کی ضرورت ہے جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے، علامازی شہر کے اندر اور ملک کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو نظم و نسق، ان ساری چیزوں کو بہتر طور کے پر سنبھالا جا سکے، اس کے لیے منتظمین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ علامازی لوگوں کے درمیان قضیات ہیں، ان کے فیصلے ہیں، تنازعات ہیں، ان چیزوں کو حل کرنا، اس کے لیے قضات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر چیز کے انتظامات، لوگوں کے لیے فصل ہے، کھانا پینا، اناج، تحفظات، اور آگے کے لیے مستقبل کے لیے پلاننگ، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے انہیں سارے اسباب پیدا کر کے دے دیے، سارے وسائل فراہم کر دیے، جس کی بنیاد کے پر وہ بہترین حکومت کر رہے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک طرف کی تیاری کی۔ اب یہاں سبب راستے کو بھی عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ترجمے میں سبب کا ترجمہ راستہ بھی کیا ہے، یعنی وہ ایک راستے کے پر چل پڑے جو راستہ مغرب کی جانب جاتا تھا، اور مغرب کی جانب فتوحات کرتے کرتے یہاں تک کہ پہنچ گئے کہ سامنے سمندر انہیں غروب ہوتا ہوا دکھائی دیا، یعنی اس کے آگے کوئی علاقہ باقی نہیں بچا تھا۔ تو یہ سبب کے دو ترجمے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب جب یہ آگے بڑھے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، کہاں تک پہنچے؟ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، سورج کو دیکھا کہ وہ ایک کالے پانی کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دکھائی دیا۔ سورج حالانکہ ڈوبتا نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے، اور قرآن نے اسی مشاہدے کو بیان کیا کہ انہوں نے ایسا دیکھا۔ ورنہ سورج، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، اپنے محور کے پر گردش کرتے ہوئے جب گردش کو مکمل کرتا ہے تو یہ اللہ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، عرش کے سامنے، اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں کدھر سے نکلوں؟ اللہ کہتا ہے مشرق سے نکل، جہاں سے تو نکلا کرتا ہے، یہاں تک کہ قیامت جب آئے گی تو اللہ کہے گا کہ اسی جگہ سے نکل جہاں تو ڈوبا تھا۔ تو یہ سورج اپنے محور کے پر گردش کر رہا ہے، اور حقیقت یہ کہ سورج ڈوبتا نہیں، اپنے محور کے پر گردش کرتا ہے، اور مشاہدہ یہ کہ وہ ڈوبتا ہے، اور قرآن نے اسی لیے اسے غرب یعنی ڈوبنے کی تعبیر کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مشاہدہ اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی لوگ لائٹنگ دیکھتے ہیں، شادی بیاہ اور دیگر مواقع کے پر جو ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، وہاں لائٹس جلتی ہیں، اس کے بعد بند ہو جاتی ہیں، اور اسے اس انداز سے سیٹ کیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ گردش کر رہی ہیں۔ لائٹ سے ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ وہ گھوم رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے وقت کے پر باقاعدگی کے ساتھ وہ چالو ہوتی ہے، بند ہو جاتی ہیں، جلتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن مشاہدہ کیا بتاتا ہے کہ وہ گردش کر رہی ہے۔ تو قرآن نے مشاہدے کو پیش کیا، حقیقت یہ ہے کہ سورج اپنے محور کے پر گردش کر رہا ہے۔
اب یہاں دیکھیے قرآن مجید نے کہا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، تو ہم نے کہا اے ذو القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ تمہیں اختیار ہے کہ ان کو تکلیف دو یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے کہا۔ اسی بنیاد کے پر مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نبی تھے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا اور یہ حکم نبیوں کو دیا جاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ اس طرح کے احکامات اللہ نے شہد کی مکھی کی جانب بھی، جیسا کہ اللہ نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تیرے رب نے نحل یعنی شہد کی مکھی کی جانب وحی کی۔ تو کیا یہ وحی کرنا شہد کی مکھی کو نبی بنا دیتا ہے؟ نہیں بناتا ہے۔ یہ مفسرین کی رائے ہے، دو الگ الگ طرح کی توجیحات جو وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، ان کو یا تو عذاب دو جو غلطی کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، بدعات، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، یا تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اختیار ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اما من ظلم، جس نے ظلم کیا یعنی اللہ کی عبادت چھوڑ دی، اس نے شرک کیا، تو فسوف نعذبہ، ہم اسے اس کی سزا دیں گے اور وہ اپنے رب کے پاس جائے گا، اللہ اسے کہیں زیادہ سنگین سزا دے گا اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو توبہ نہیں کرتے ہیں، اور توبہ کر لینے کے بعد شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ فتح کے بعد بھی جن لوگوں نے شرک سے توبہ نہیں کی اور اپنے شرک کے بارے میں ڈٹے رہے کہ ہم وہی کرتے رہیں گے، تب ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، البتہ جو ایمان لے کر آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک کام، اچھے کام کرتا ہے، تو اس کے لیے بہتر بدلہ ہے۔ قرآن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ اسی بنیاد کے پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان اس میں عمل داخل ہے۔ اب یہاں کچھ لوگوں کے درمیان جو بدعقیدگی پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان ایک جامد شے ہے، صرف زبان سے اگر آپ نے کلمے کا اقرار کر دیا تو آپ جنتی بن گئے۔ نہیں، قرآن نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑ دیا ہے، یعنی ایمان یہ زبانی طور کے پر ہے، اور عمل یعنی اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ تو دونوں چیزیں لازمی ہیں، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعضاء و جوارح سے توحید یعنی اللہ کے دین کے پر قائم ہونے کی مثال پیش کرنا۔ تو ان لوگوں کے لیے بہتر بدلہ ہے وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان کو آسانی کے احکام دیں گے۔ اب اس کے بعد ایک نئی مہم کے پر چلے دوسری طرف، اور یہ کنارہ کس جانب تھا؟ یہ مشرق کی جانب تھا۔ پہلا مغربی علاقہ یعنی جدھر سورج غروب ہوتا ہے، اور دوسرا مشرقی کے علاقہ تھا۔ اب یہاں پر گئے، وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ سورج یہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم کے پر جن کے لیے دھوپ سے بچنے کا سامان نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کے پاس رہائش کے لیے کچھ نہیں تھا، گھر نہیں تھے، مکانات نہیں تھے، نہ ان لوگوں نے خیمے بنا رکھے تھے، جو بالکل جنگلی زندگی گزارتے ہیں۔ ابھی قریب کی بات بھی ہے، آپ اگر جنوبی افریقہ کے بارے میں آج بھی اگر دیکھیں گے، بہت سارے قبائل ایسے ہیں کہ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ یہ تو آج کے دور کی بات ہے، بلکہ قریب کی بات ہے، لیبیا سے لگا ہوا جنوبی افریقہ کا علاقہ، وہاں پر کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ ہم صرف ان کی شکل اور ہاتھ اور پیر سے پہچان پائیں گے کہ ہاں یہ انسان ہے، ورنہ ان لوگوں کو پہچاننا مشکل ہے۔ ایک عجیب زندگی گزارتے ہیں جس کو ہم جنگلی زندگی، وحشیانہ زندگی سے تعبیر کرتے ہیں، ایسے ہیں آج بھی۔ اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ سوچئے کہ اس وقت حالات کیسے رہے ہوں گے اور وہ کیسی زندگی گزارتے ہوں گے۔ تو یہ ان کے جنگلی پن اور تہذیب اور تمدن سے بالکل دور ہو کر دنیاوی آسائشوں سے کٹ کر زندگی گزارنے کی مثال ہے۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان کی حالت یہ تھی، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ اب یہ فتوحات میں سے یہ دو علاقوں کی طرف جہاں اشارہ کیا، اور اس کے بعد جب یہ
مشرق اور مغرب کو فتح کر چکے۔ اس کے بعد ان کا جو تیسرا علاقہ تھا وہ اپنے اطراف کا تھا۔ اب یہاں یہ بین السدین پہنچے، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان، تو وہاں پر ایک ایسی قوم انہیں ملی جو سمجھتی نہیں تھی باتوں کو، اشارے کے اندر باتیں کر رہے تھے، یعنی ان کی زبان بالکل جدا تھی جو ذوالقرنین کی زبان نہیں تھی۔ اس کے کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ اتنے دور علاقے میں پہنچے تھے کہ وہاں لوگ دراصل ایسی زبان استعمال کرتے تھے جو ذوالقرنین کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب یہاں اشارے میں باتیں ہوئی، اشارے میں بات ہونے کے بعد انہیں یہ بتایا گیا کہ ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ یأجوج اور ماجوج یہ دو قوم ہیں، یہ دو نام نہیں ہے بلکہ دو قوموں کے متعلق یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں۔ تو کیا تم ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی سامان پیدا کر سکتے ہو؟ ہم اس کے بدلے میں تمہیں ٹیکس دیں گے، خراج دیں گے، اور تم ان کے اور ہمارے درمیان ایک بند تعمیر کر دو تاکہ اس پہاڑی درے سے جو آتے ہیں وہ نہ آ سکے۔ یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ دراصل یہ اولاد آدم سے ہی ہے، یہ کوئی الگ قوم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1 فٹ یا 1.5 فٹ کے بونے لوگ ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور یہ دنیا کے اندر موجود ہیں فی الحال۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یاجوج اور ماجوج دو قوم ہے، زمین میں فساد برپا کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں سے بچاؤ کے لیے ذوالقرنین نے سد تعمیر کیا جس کو دیوار کہا جاتا ہے، بند کہا جاتا ہے۔ تو ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ مجھے میرے رب نے جو کچھ عطا کر رکھا ہے وہ کافی ہے، یعنی اللہ کی جو نعمتیں وہ کافی ہے، میں اس کے بدلے میں تم لوگوں سے کوئی بھی ٹیکس یا خراج نہیں لوں گا، بس ایک کام کرو کہ اس دیوار کی تعمیر کے لیے جو مجھے افراد اور سامان کی ضرورت پیش آئے گی وہ مہیا کرو۔ چنانچہ تم مجھے افرادی قوت مہیا کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ اب کام شروع ہوا۔ کام شروع ہونے کے بعد انہوں نے کیا کہا، میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ۔ بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے لے کر لائے گئے۔ جب ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پر کر دیا گیا اور پورا علاقہ بھر گیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ جلاؤ۔ آگ کے جلانے کے بعد جب یہ دیواریں بالکل سرخ ہو گئی، یعنی وہ لوہا پگھل گیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب لاؤ اس کے پر میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتا ہوں، یعنی اس کے اندر اور مضبوطی آ جائے گی۔ یہ دیوار تعمیر ہو گئی، اور تعمیر ہونے کے بعد اب لوگوں کو یہ لگا کہ یاجوج اور ماجوج ہمارے پر حملہ نہیں کر پائیں گے، وہ زمین میں فساد برپا نہیں کر پائیں گے۔ تو وہاں پر قرآن نے یہ بھی بیان کیا، یہ جو دیوار تھی دونوں اعتبار سے اہمیت کے حامل تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ اس دیوار کو وہ پار نہیں کر سکتے، اب پار نہیں کریں گے تو دیوار میں نقب لگانے کی کوشش کریں گے، یعنی سوراخ بنا کر راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ دیوار اتنی اونچی تھی کہ اسے نہ تو پار کیا جا سکتا ہے، اس کے پر چڑھا نہیں جا سکتا، اور دوسرے یہ کہ اس میں نقب بھی نہیں لگایا جا سکتا، یعنی اسے کھودا بھی نہیں جا سکتا۔ دونوں اعتبار سے انتہائی مضبوط تھی۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہاں بتانے کا مقصود یہ کہ انسان کو دنیا میں اگر کوئی بھی اللہ کی نعمت ملے یا کوئی بڑا کارنامہ انجام دے تو وہاں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے اللہ کی رحمت کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اگر اللہ رحم نہیں کرتا تو وہ کام ممکن نہیں تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دنیا میں انسان اگر کوئی اچھا کام کر لیتا ہے جس کی بنیاد کے پر کچھ نام ہونے کی بات ہوتی ہے تو وہاں انسان اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، غلط ہے۔ وہاں اللہ کی رحمت کو آپ آگے رکھیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نیک کام ممکن نہیں ہے۔ یہ بہت اہم باب ہے عقیدے کا کہ انسان اللہ کی رحمت یعنی اللہ کی طرف اپنے کاموں کو منسوب کرتا ہے یا تو پھر اپنی طرف۔ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اس لیے کہ منعم حقیقت میں نعمتوں کا انعام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن انہوں نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ
جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو زمین بوس کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب یہاں اس بات سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نبی تھے، اس لیے کہ مستقبل کی پیشن گوئی کر رہے تھے جو قرب قیامت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں بیان کیا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یاجوج اور ماجوج کا خروج بھی ہے۔ اس کو سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہ ہر اوپری جگہ سے تیزی کے ساتھ زمین کے پر اتریں گے۔ عربی زبان میں نسل کہتے ہیں دودھ کا دہنا، یعنی جتنی رفتار کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ دودھ کے دہنے کے بعد تھن سے نکلنے کے فوری بعد ایک لمحے میں وہ برتن تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح یہ اوپری جگہوں سے زمین کی طرف اتنی رفتار کے ساتھ آئیں گے۔ یہ ان کے اترنے کا عالم ہوگا۔ وہ ٹیکنالوجی کا یہ جو بھی بات کہیے، اللہ ان کو ایسی صلاحیت یا ٹیکنیک عطا کرے گا کہ وہ فوری طور کے پر زمین کے پر اتر آئیں گے۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، جیسا کہ مسلم کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بیان کیا۔ اب یہاں پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوار چین جو ہے یہ دراصل وہی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے جو یاجوج اور ماجوج سے بچنے کے لیے تھی۔ کچھ لوگوں نے اس جانب اشارہ بھی کیا ہے، حالانکہ یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں نے چینیوں کو، منگولوں کو، ان سارے لوگوں کو یاجوج اور ماجوج کی نسل سے بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے جو بے بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو چیز بیان کی، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں تشریف لائے اور فرمانے لگے وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ، کہ عرب کے لیے تباہی ہے اس شر کے بارے میں جو قریب آ چکا ہے۔ اب یہاں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، نام لے کر میں بیان بھی کر رہا ہوں اس لیے کہ چیز سوشل میڈیا کے پر بہت زیادہ آیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس حدیث کو لے کر من گھڑت تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ دیکھو اللہ کے رسول نے عربوں کے لیے تباہی بیان کر دی ہے کہ عرب برباد ہونے والے ہیں، عرب تباہ ہونے والے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کر رہے ہیں پوری حدیث پڑھنے میں آتی نہیں ہے، اپنی منمانی تفسیر کہ دیکھو عرب کے اندر یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ چیز ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، یہ سب تباہی اور بربادی کی دلیل ہے۔ ان لوگوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے، بس لوگوں کو غلط ثابت کرو، اپنے علاوہ جتنے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ ایک طرف ان لوگوں کا بڑا عجیب و غریب معاملہ، یعنی سارے لوگوں کو غلط ثابت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سید قطب جو کہ اخوانیوں کے اہم سرگنا ہے، جب یہ جیل کے اندر تھے جنہیں پھانسی دی گئی تھی مصر کے اندر، تو ان لوگوں کے بارے میں آپ پڑھیے تو حقیقت پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا کیا ہے۔ لوگ انہیں ہیرو کے طور کے پر، مفکر اسلام کے طور کے پر اور اسلام میں انقلاب لانے والا اس طرح کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، جبکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔ جب ان کے پاس ایک شخص نے کہا کہ چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، جمعہ کی نماز ہم پڑھیں گے، تو یہ حضرت کہنے لگے آج کل دنیا میں کہیں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، اور جب اسلامی حکومت نہیں ہے تو حاکم نہیں ہے تو جمعہ کہاں سے قائم ہوگا، اس لیے میں جمعہ نہیں پڑھوں گا۔ وہ جمعہ پڑھتے ہی نہیں تھے، اور لوگ انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مفکر اسلام ہے، یعنی جسے جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے وہ ان لوگوں کے نزدیک مفکر اسلام بنا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث کو لے کر غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ، کہ عرب کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے اس فتنے اور شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے۔ آپ نے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور عرب کے لیے تباہی ہے اور عربوں کے لیے ایک بڑا ہلاکت خیز فتنہ ہے جو بالکل قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ فتنہ کون سا تھا اسے بیان کیا، کہا فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الابهام والتي تلیها۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے لیے اپنے انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی سے حلقہ بنایا،
یہ اس طرح حلقہ ہم بناتے ہیں. کہا کہ اتنا حصہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار کا خالی ہو چکا ہے, ٹوٹ چکا ہے. اس کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کا رسول کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, جب خباثتیں زیادہ ہو جائیں گی تب ایسا ہوگا. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا یاجوج اور ماجوج. اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج حقیقت ہے, دو قوم ہے اور یہ قرب قیامت نکلیں گے. اس ضمن میں احادیث کا جب آپ مطالعہ کریں گے, یہ اخیر وقتوں میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین کے پر آسمان سے دوبارہ آئیں گے تب ان لوگوں کا خروج ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد ان کی تعداد بہت بڑی ہوگی. آپ نے کہا جب یہ سمندر کی طرف آئیں گے, پہلا حصہ گزرے گا, سمندر کا سارا پانی خالی کر دیں گے. اس کے بعد جب ان کا دوسرا حصہ آئے گا تو وہ لوگ کہیں گے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر پہلے کبھی پانی تھا لیکن وہ سوکھ چکا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ماننے والے اہل ایمان کو لے کر پہاڑیوں میں پناہ گزین ہوں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ ان لوگوں کی گردنوں کے پر گلٹی ایک زخم پیدا کرے گا اور اس کی بنیاد کے پر یہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے. زمین میں بہت خطرناک خونریزی فساد برپا کریں گے اور اس کے بعد جب ان کو گردنوں میں گلٹی کے نکلنے کے بعد تباہ کیا جائے گا, ایک بارش نازل ہوگی, بارش کے نازل ہونے کے بعد پوری زمین ان لوگوں سے پاک و صاف ہو جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے جو بیان کیا, جب یہ بات آپ نے اصحاب کرام کے درمیان رکھی تھی, صحابہ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ جہنم میں اولاد آدم میں سے 100 میں سے ایک جنت میں جائے گا اور بقیہ 99 جہنم میں. صحابہ اس بات کو سننے کے بعد خوف زدہ ہو گئے کیونکہ بات واقعی انتہائی دہشتناک تھی, خوف زدہ کرنے والی تھی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈرو مت, وہ جو 99 ہوں گے وہ یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا جو اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. تب اصحاب کرام اس بات سے خوش ہوئے تو یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے. اب آج لوگ کہتے ہیں کہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے, ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, نمایاں ہے, سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کے چپے کو دیکھا جا رہا ہے, تو یہ چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی. نہ تو ہم کو دجال نظر آتا ہے کہ وہ کسی جگہ قید ہے, سب ہے. میں اس بارے میں جو باتیں آتی ہیں, سمپل سی بات ہے, اس کے بارے میں سوچئے گا کہ آج زمین کے اندر جو چیزیں ہیں, سونا ہے, پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, گیسز ہے, پرانے زمانے میں بھی زمین کی کھدائی ہوتی تھی, کیا یہ چیزیں نکلا کرتی تھی؟ نہیں نکلتی تھی, حالانکہ وہ زمین کے اندر موجود تھی. اللہ نے اس کا ایک وقت رکھا تھا, جب اس کی ضرورت پیش آئی اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ دریائے فرات یہ سونے کو ظاہر کر دے گی اور اس میں لوگ لڑیں گے یہاں تک کہ 100 میں سے 99 لوگ قتل کیے جائیں گے, آخری آدمی زندہ بچے گا. آپ نے کہا کہ اگر وہ ظاہر ہوگا کوئی اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے نہ جائے, یہ اللہ کی طرف سے بطور آزمائش کے ہوگا, تو قرب قیامت ایسا ہوگا. اور اللہ جب ہر چیز کے پر قادر ہے, اللہ ہی بتا رہے کہ ایسا ہوگا تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے. دنیا چاہے کتنی بھی ٹیکنالوجی, سیٹلائٹ کی بات کیجئے, کوئی بھی بات کیجئے, دنیا کے چپے چپے کو کھنگالنے کی بات کیجئے, سب اپنی جگہ کے پر. ہمارا ایمان بالغیب اس بات کے پر ہے, ایسا نبی نے بتایا ہے, ایسا ہی ہوگا, اس میں کوئی شبہ نہیں, کوئی شک نہیں ہے. یاجوج ماجوج بھی ہیں اور یہ اس دیوار کو کھودنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اور قرب قیامت ایسا ہوگا کہ وہ اسے کھود لیں گے اور اس کے بعد یہ باہر نکلیں گے. ان ساری چیزوں کے پر ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, اور اسی چیز کو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. نیز امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پھر آپ نے یہ نشانیاں ذکر فرمائی. پہلی نشانی آپ نے فرمائی دھواں,
ایک دھواں ہوگا جو سارے لوگوں کے پر حاوی ہو جائے گا۔ دوسری چیز آپ نے بتائی دجال، یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی جن کے ظاہر ہونے کے بعد اب قیامت یقینی ہو چکی ہے، آ چکی ہے، اور اس کے بعد صرف قیامت ہی واقع ہوگی۔ دابۃ الارض، زمین کا چوپایا، جس کے بارے میں سورہ نمل میں اللہ نے بیان کیا اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان لوگوں کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو لوگوں سے باتیں کرے گا ان کی اپنی زبان میں، اور کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگوں کو اللہ کی نشانی کے پر یقین نہیں تھا، اب آ گیا ہے، یقین تو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نکلیں گے، اور لوگوں کا 3 دفعہ دھسایا جانا، ان میں سے ایک بار دھسنا مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں، زمین میں لوگ دھسیں گے۔ ان کے آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ڈھکیلے گی، یعنی وہ آگ لوگوں کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ دوسری جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جب تھک کر بیٹھ جائیں گے، آگ بھی اس جگہ رک جائے گی، اور جب لوگ چلنے لگیں گے آگ پھر انہیں لے کر چلنا شروع کر دے گی۔ ساری دنیا کے بچے ہوئے لوگوں کو لے کر میدان محشر میں، جو ملک شام کی سرزمین ہے، سب لوگوں کو اسی جگہ کے پر جمع کیا جائے گا، اسی لیے اسے محشر یعنی جمع کیے جانے والا میدان جگہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے آگ ادن کے آخری کنارے سے نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ اور تیسری روایت میں ہے 10ویں علامت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آندھی کا ذکر کیا جو لوگوں کو سمندر میں گرا دے گی۔ اب جب ان چیزوں کو بیان کیا تو قرآن مجید اس کے بعد بیان کر رہا ہے کہ اس دن ہم جہنم کو کفار کے سامنے لائیں گے۔ قیامت کا منظرنامہ، جب قیامت آئے گی تو قیامت کے بعد اب کیا ہوگا یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ ہم ان کے سامنے جہنم کو لا کر پیش کریں گے۔ جہنم کیسے لائی جائے گی؟ مسلم کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اسے 70,000 لگام پہنائی جائے گی، 70,000 لگام ہوگی۔ اور آپ نے کہا کہ مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ہر لگام کے پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ رہے ہوں گے۔ اب آپ 70 کو 70 سے ضرب دیجئے، کتنا ہوتا ہے؟ 1,94 کروڑ۔ اتنے فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتے نوری پاور ہے، اور فرشتوں کی طاقت کا آپ کو اگر اندازہ لگانا ہے تو قوم لوط کی بستی سے اندازہ لگائیے کہ فرشتے نے پوری قوم کو جو لاکھوں کی تعداد میں تھے اپنے پر کے پر اٹھا لیا اور آسمان کی بلندی کے پر لے کر گئے، وہاں سے پلٹ دیا۔ فرشتے اتنے طاقتور ہوتے ہیں، نوری پاور ہے۔ اب 1,94 کروڑ فرشتے جہنم کو جب گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے تو جہنم کی ہولناکی کا عالم کیا ہوگا آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جہنم ان لوگوں کے سامنے لا کر پیش کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یہ کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء، کہ ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کے بارے میں اندھے بنے ہوئے تھے، یعنی سنتے تھے انسنی کرتے تھے، یقین نہیں تھا، شک تھا، اور نصیحت سننے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ یہ قیامت کا ایک منظرنامہ ہے جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے، اس لیے کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس کے بعد قیامت کا منظرنامہ پیش ہوگا۔ اس سورہ کا آخر حصہ جو چند آیات کے پر مشتمل ہے، اور آخر میں جنتیوں کا بھی کچھ تذکرہ ہے، بہت اہم ہے، جو کہ اس سورہ کا پیغام ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں وہ ساری تفاصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کے پر جو تاریخی حیثیت رکھتی ہے، جغرافیائی حیثیت رکھتی ہے، جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس کے پر ایمان و یقین رکھنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد جو زندگی ہوگی جسے قیامت کی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو مستقبل ہے جسے شریعت نے بیان کیا ہے، اس کے پر بھی اسی طرح ایمان رکھنے کی توفیق دے جیسا کہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔